خانم صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ محرم الحرام میں کوئی خوشیاں منانی چاہیے، یا میں یہ سوال پوچھوں آپ سے کہ کیا محرم میں شادیاں کر سکتے ہیں، شادیاں کر لینی چاہیے؟ دیکھیں خواہر، اگر ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہوگا، جتنی زیادہ رشتہ نزدیکی ہوگا، اتنا سوگ زیادہ ہوگا. بالکل ٹھیک. اگر کوئی ہمارا بھائی، باپ یا ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم بھی جو ہے ہم 2 مہینے یا 3 مہینے، اگر ہمارے گھر میں کوئی شادی ہے تو ہم اس کو بھی پوسٹ پون کر دیتے ہیں، کم سے کم چہلم تک ہی، کم از کم ہم کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل اس بات پہ راضی نہیں ہے. اور یہ تو وہ ہیں جو نواسہ رسول ہیں، اور جو رسول سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. بندگی کا حق ہی یہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، معرفت خدا ہمارے دل میں آنی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ کیا ہمارا دل، البتہ یہ ہے شرعی طور پر منع نہیں ہے، آپ سوائے 10 محرم کے آپ باقی تمام ایام میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک سادگی کے ساتھ کریں. لیکن کوشش یہ کریں کہ کچھ کام ایسی ہیں جو مکروہات میں شمار ہوتے ہیں. 1 محرم سے 10 محرم تک چونکہ ایک سوگ کی کیفیت ہے کہ امام کا کربلا میں ورود ہوا، پھر قافلے آنے شروع ہوئے، یہاں تک کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا تھا کہ بھائی کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے. تو نہ جانے ان بیویوں کے ساتھ کرب کی کیا حالت ہوگی. وہی سوگ کی حالت ہمارے اندر ہے، وہی کرب کی حالت ہمارے اندر ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان دنوں میں کوئی شادیاں منائیں یا ہم لوگ کوئی ایسے خوشی کے، بلکہ اپنے آپ کو اس محرم الحرام کے مہینے میں سوگ کی کیفیت میں رکھنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو جائز بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نکاح کریں. تو یعنی کہ آپ نکاح وغیرہ اگر کرنا چاہتے ہیں 9 یا 10 محرم کے علاوہ آپ کسی بھی ایام میں کر سکتے ہیں، اگر ایسی کوئی مجبوری ہوتی ہے. اکثر ایسے حالات بن جاتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ الگ بات ہے اگر آپ کا دل راضی نہیں ہوتا تو آپ اس کو بے شک رب الاول میں لے جائیں.